نعم الجليس مدى حياتك مصحف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 مبلغ. انطاکیہ ملک کے شام کا ایک بہترین شہر تھا جس کی فصیلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھیں اور پورا شہر 5 پہاڑوں کے گرد موجود تھا اور شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغوں کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا. ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مسدود تھا. یہ دونوں شہر میں پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے سے ان کی ملاقات ہوئی جس کا نام حبیب نجار تھا. سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور مقصد کیا ہے. تو ان دونوں صاحبان نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اور اس بستی والوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے آئے ہیں. تو حبیب نجار نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے. ان لوگوں نے کہا جی ہاں، ہم لوگ مریضوں اور مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو خدا عز و جل کے حکم سے شفا دیتے ہیں. یہ ان دونوں کی کرامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. یہ سن کر حبیب نجار نے کہا میرا ایک لڑکا مدتوں سے بیمار ہے، کیا آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے؟ ان دونوں نے کہا جی ہاں، اس کو ہمارے پاس لاؤ. چنانچہ دونوں نے اس مریض لڑکے پر اپنا ہاتھ پھیر دیا اور وہ فوراً تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا. یہ خبر بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی اور بہت سے مریض جمع ہو گئے، سب شفا یاب ہوئے. اس شہر کا بادشاہ انتہا نامی ایک بت پرست تھا. ان دونوں کی زبان سے توحید کی دعوت سن کر مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے دونوں مبلغوں کو گرفتار کر کے 100 درے لگائے اور جیلخانے میں بند کر دیا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انطاکیہ بھیجا. آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل خانے میں قید کر دیا ہے، کم سے کم آپ ان دونوں کی پوری بات تو سن لیتے. بادشاہ نے ان دونوں کو جیل خانے سے بلوا کر گفتگو شروع کی تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لیے آئے ہیں کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے بتوں کو بھی پیدا کیا ہے. جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی تو ان صاحبوں نے ایک ایسے مدرزاد اندھے کو جس کے سر میں آنکھیں ہی نہیں تھی ہاتھ پھیر دیا تو اس کی پیشانی میں آنکھوں کے 2 سوراخ بن گئے. پھر ان دونوں صاحبان نے مٹی کے 2 گلولے بنا کر ان سوراخوں میں رکھ کر دعا کی تو یہ دونوں گلولے آنکھیں بن کر روشن ہو گئے اور مادرزاد اندھا انکھیارا بن گیا. حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، کیا تمہارے بتوں میں بھی یہ قدرت ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں. حضرت شمعون نے فرمایا کہ پھر تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے، تم لوگ اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک دہقان کا لڑکا ہے، وہ کئی روز سے مرا پڑا ہے اور میں اس کے باپ کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کر سکا. بادشاہ ان تینوں صاحبان کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس کیا اور تینوں صاحبان نے دعا مانگی تو خدا کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے کہا میں بت پرست تھا، تمہیں مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل کیا گیا، لہٰذا میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں اور ان کے فرزندہ ہیں. یہ منظر دیکھ کر اور مردے کی تکلیف سن کر سب کے سب حیران رہ گئے. اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور انہوں نے بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت قبول کر لی اور سب کے سب صاحب ایمان ہو گئے. مگر چند منحوس لوگ جو بتوں کی محبت میں عقل و ہوش کھو چکے تھے ایمان نہیں لائے بلکہ حبیب نجار کو قتل کر دیا تو ان مردودوں پر عذاب الہی آیا اور عذاب الہی سے ہلاک کر دیے گئے. اس واقعے کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے. ترجمہ اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا. اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم میرے جھوٹے ہو. وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا. بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے. انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو؟ تم سمجھائے گئے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو.
اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا اور بولا، اے میری قوم، بھیجے ہوں کی پیروی کرو اور ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے، وہ راہ پر ہے۔ درس ہدایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں مبلغین یعنی صادق و مصدوق اور شمعون کی سرگزشت اور تبلیغ دین کی راہ میں ان حضرات کی دشواریاں اور قید و بند کے مصائب اور ہوش ربا دھمکیوں کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ تبلیغ دین کرنے والوں کو بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا ہے، مگر جب آدمی اس راہ میں مستقل مزاج بن کر ثابت قدم رہتا ہے، صبر و تحمل کے ساتھ اس دینی کام میں ڈٹا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی کامیابی کا سامان فرما دیتا ہے۔ وہ مقلب القلوب ہے اور ہادی ہے، وہ ایک لمحے میں منکرین کے دلوں کو بدل دیتا ہے اور دلوں کی گمراہی دور فرما کر ہدایت کا نور بخش دیتا ہے۔